نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ یہ آیا مقدسہ صحابہ کرام کی شان میں ہے اور 4 صحابہ کرام کو علماء کرام نے مفسرین نے زیادہ گنا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور اس کے جو ساتھ والے ہیں وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں اور آپس میں بڑے رحیم کریم ہیں، اور تو ان کی حالت کو دیکھے گا، کبھی وہ سجدے کرتے ہوں گے، کبھی رکوع کرتے ہوں گے، کبھی سخاوت کرتے ہوں گے۔ یہ آیا مقدسہ جو تفسیر کرتے ہیں نا وہ یہی کہ اشداء علی الکفار سے مراد حضرت عمر فاروق ہیں، رحماء بینہم اس سے مراد صدیق اکبر ہیں، رحماء بینہم اشداء علی الکفار، اور ان کو تو کبھی دیکھے گا سب سجدے کرتے ہوں گے، کبھی قیام کرتے ہوں گے۔ یہ حالت حضرت علی کرام اللہ وجہ الکریم کی ہے، اور ان کے پیشانی سے اللہ کی فرما برداری کے نشان ٹپتے ہوئے آپ دیکھیں گے۔ آپ اس بات کو فالو کریں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعی کفار پر سخت تھے، اور آپ ہی نے پورے عرب سے منافقین یہودیوں کو، جو منافق یہودی تھے ان سب بلکہ سب کو، یہودیوں کو خطہ عرب سے نکال دیا۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کارنامہ سمجھ لو، ان کی جواں مردی سمجھ لو، یا اسلام کے اندر ایک بہترین پہلو سمجھ لو، اور آپ کے ہوتے ہوئے فلسطین پورا ہی مسجد اقصی وہ فتح ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے روم اور فارس سے ٹکر لی، کافی علاقے حضرت عمر فاروق نے قبضہ بھی ان پر کر لیا، آپ کی سپہ سالاروں نے۔ حضرت علی کرام اللہ وجہ الکریم دیکھو پورے اسٹیٹ میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہیں۔ آپ کو عمر فاروق رضی اللہ عنہ چیف جسٹس بنا دیا، اتنا بڑا عہدہ عطا فرمایا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسلام کو قوت ملی۔ جہاں تک آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وہ آخری حکم کا تعلق ہے تو عمر فاروق نے تو ایک رائے دی کہ آقا علیہ السلام بیمار ہیں، طبیعت ناساز ہے، لہذا خط لکھوانے کی ضرورت نہیں، نصیحت لکھوانے کی ضرورت نہیں، قرآن ہمارے پاس ہے جو صحیح اللہ کے رسول نے ہمیں وہ عطا فرمایا ہے۔ تو اس بات کو لے کر شیعہ گستاخی کرتے ہیں، بار بار گستاخی کرتے ہیں، اس ہذیان کا ان کا مقصد ہذیان نہیں تھا، ان کا مقصد یہ تھا کہ تکلیف میں آقا علیہ السلام،
آپ ہم پوری عربی کو ہم پوری طرح جانتے تو ہیں نہیں، خاص طور پہ شیعہ جانتے ہی نہیں عربی کو، اس کا صحیح مفہوم ہی ادا نہیں کر سکتے۔ لیکن دوسرا مفہوم جو نکلتا ہے نا، تکلیف والا، مسلمانوں کے ساتھ تکلیف دینے والا، جس حضرت علی کو خدا مان لیتے ہیں، مولا کا نبی علیہ السلام نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تو اب یہ مولا کا معنی خدا لیتے ہیں، حالانکہ آقا سردار ہمارے ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں خلیفہ بننا تھا، انہوں نے پوری حکومت کی باغ ڈور سنبھالنی تھی، تو وہ نبی علیہ السلام نے تو اپنی عمر میں صدیق اکبر کو اپنا مسلح عطا فرما دیا، بلکہ آقا علیہ السلام نے یہ پہلا امام بنا دیا۔ پہلا امام یہ کبھی تسلیم نہیں کریں گے، آقا علیہ السلام نے اپنے مسلح پہ کھڑا کیا ہے۔ پھر قد غن کرتے رہیں گے، صدیق اکبر کا یہ ہو گیا جی، صدیق اکبر نے یہ کہتا، صدیق اکبر بھی نہیں کہتے، صدیق نے ایسے کر دیا۔ ان کی کتابیں گستاخی سے بری پڑی ہیں، اس لیے اللہ کی لعنت ان پڑتی ہے، کوئی نہ کوئی ان کا اپنا ہی ان کو مار دیتا ہے۔ اتنی گستاخی کرتے ہیں صحابہ کرام، وہ سن کر آخر کیا کہتے ہیں، کان پک جاتے ہیں، کان تھک جاتے ہیں، جس طرح یہ بکواس کرتے ہیں صحابہ کرام علیہ رضوان کی شان میں۔ تو ایسی بکواسات مسلمان کہاں سنتے ہیں؟ جن کا ایمان پکا ہے وہ ان کو کبھی بھی ایسے معاف نہیں کرتے۔ تو یہ لوگ ہیں، بلکہ وہ کیا کہتے ہیں، ایران والے، فارس والے، یہ تو آقا علیہ السلام سے پرانا اسلام سے بدلہ لے رہے ہیں، اسلام کی مخالفت ہی کرنی ہے۔ لوگ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے ہیں، انہوں نے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھ دیا، اور ہمارے انجینئر صاحب وہ کہتے ہیں اصل میں نماز ہاتھ چھوڑ کے ہی پڑھنی چاہیے، رفع یدین بھی کرنا چاہیے۔ چلو وہ ہاتھ چھوڑ کے نبی علیہ السلام کی تو ایسی کوئی حدیث نہیں ملتی، کوئی ملتی ہے تو وہ ضعیف ہے، لیکن چلو رفع یدین جو ہے اس کی کافی حدیث ہیں، کسی نے رفع یدین کر لیا، کسی نے نہیں کیا، تو نماز تو ہاتھ باندھ کے پڑھنی ہے، انہوں نے کہا نہیں ہم نے کھول کے پڑھنی ہے۔ اسی طرح کے فتنے ان میں زیادہ ہیں۔ پھر یہ داڑھی مول ہوتے ہیں تو ذاکر ہوتے ہیں، داڑھی مول ہوتے ہیں تو علامہ ہوتے ہیں، یعنی جہالت جس چیز سے نبی علیہ السلام نفرت کرتے ہیں، یہ اس طرح تقریر کر کے تو اپنے آپ کو نبی علیہ السلام کا محب ثابت کرتے ہیں۔ اور آقا علیہ السلام کی داڑھی مبارک سینہ تک تھی، حضرت علی کرم اللہ کی داڑھی مبارک سینہ تک تھی، یہ کبھی نہیں رکھتے۔ ذاکر چبڑ زنا کی زیادہ اشاعت کرتے ہیں، زیادہ اشاعت کرتے ہیں، جیسے وہ شام غریباں تھے، شام امیراں تھے، فلاں فلاں شام مناتے ہیں۔ تو سنا تو یہی ہے کہ یہ جب شام غریباں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ نہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، وہ ان کی کیا کہتے ہیں زنا کی رات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ ایسے کردار دیں گے جس سے لوگ یا آدمی ویسے پریشان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے پریشانوں سے، ایسے مجوسیوں سے، یہ مجوسی ہیں ایران والے، فارس والے، آتش پرست، آج بھی ان کے آتش پہ، آگ پہ وہ ماتم ہوتا ہے، لاکھ لعنت، آگ پہ کس نے ماتم کیا ہے؟ او مرزا انجینئر شیعوں کی بڑی سائڈ لیتا ہے، یہ آگ پہ ماتم کس نے کیا ہے؟ تو مجوسی اس کو فالو کر دینا، گرم کولے پھینک دی اوپر، بھگا دیا، پاؤں تو جلس جاتے ہیں نا، پاؤں پہ تو پھولے پڑ جاتے ہیں نا۔ تو یہ تکلیف، یہ آگ کو زندہ رکھنے والے، آگ کی عبادت کرنے والے، آگ کے اوپر بھاگنے والے، ماتم کرنے والے، یہ کون ہیں؟ مجوسی، کسی نہ کسی طریقے آج بھی زندہ ہے۔ یعنی ہندو دیکھ لو تو ان کی شادی آگ کے پھیرے نہ لائیں، آگ کے، تو وہ شادی نہیں ہوتی، پھر وہ آگ پر ایسے ہاتھ نہ سیک کے منہ پہ نہ مالے،
ان کا وہ پرنام نہیں ہوتا، یعنی عبادت نہیں ہوتی، تو کسی نہ کسی طریقے مسلمانوں میں، شیعوں میں آگ زندہ ہے، ہندوؤں میں آگ زندہ ہے، وہ آتش پرستی جو ہے نا وہ کرنے سے باز نہیں آتے۔ ان کی تو اور زیادہ بڑھ گئی ہے، یہ تو گھوڑا پرستی بھی کرتے ہیں، گھوڑے سے نیچے سے گزرتے ہیں، ٹٹو کو بڑا چومتے ہیں، جب ٹٹو آتا ہے نا بال سوار کر تو اس کو چومتے ہیں، اس سے پیار کرتے ہیں، اس کے گلے کے ساتھ لگ جاتے ہیں۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جنہوں نے ٹٹو کو ایسا بنایا، اللہ معاف فرمائے۔ تو وہ جنگوی صاحب کہتے تھے نا، ایک عورت نے یا سیاسی عورت آج بھی کرتی ہیں، گھوڑے کو دیکھ کے کہنے یا مولا مجھے بیٹا عطا فرما، یا مولا مجھے بیٹا عطا فرما۔ وہ کہتے ہیں اگر گھوڑے نے بیٹا دیا نا تو پھر کچر ہی پیدا ہوئے گا، اگر گھوڑے نے بیٹا دیا تو پھر کچر ہی پیدا ہوگا۔ ایسے ایسے لغویات اسلام کے اندر پھیلا دی ہیں۔ اب ان لغویات کو حسن اللہ یاری جناب بڑا سینہ تان کے آیا ہے کہ میں جناب سب کو شیعہ کر کے چھوڑوں گا۔ جو آدمی ہے خود بھی جہل ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے، اور جو قرآن پاک کو صحیح جانتا ہے وہ ان کے داؤں میں نہیں آتا، حدیث پاک کو صحیح جانتا ہے ان کے داؤں میں نہیں آتا۔ تو پھر کہتے ہیں جی وہ ہار گیا، پھر ہار گیا جس وقت جواب نہ آیا نا تو کہتا میری بات تو سنو، میری بات تو سنو، کیا تیری بات سنیں؟ ایسے لغویات بولتا ہے جو نہ قرآن میں ہوتا ہے نہ حدیث میں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لغو آدمی سے، غلو کرنے والے آدمی سے سب مسلمانوں کو محفوظ فرمائے، اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت الفت عطا فرمائے، صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ صحیح عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اہل بیت اطہار کی غلامی نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین واحسن الجزاء وما علینا الا البلاغ المبین۔